اسلامی اور روحانی حوالے سے تو بجائے خود جو سیاسی حوالے سے لوگ کسی لیڈر سے محبت کرتے ہیں، ان کی اولاد سے بھی ان کی محبت۔ لیکن سیدہ طاہرہ صدیقۃ کبریٰ شفیع روز جزا حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اتنی عظیم فضیلت ہے کہ پیغمبر پاک کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تحفے تحائف اور ہدایہ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں، اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تھوڑا ہمارا ہدیہ قبول رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، آپ کے سے ہدایہ اور تحائف کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کریم سے پوچھتا ہوں، جو حکم ادھر سے آئے گا وہی اعلان کرے۔ جبریل امین کا نزول ہوتا ہے اور خدائے متعال کا یہ حکم لے کر آئے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب کہہ دیجئے اپنے ماننے والوں سے، صحابہ کرام سے، ان کی اولاد سے، کلمہ گو ہر انسان سے، جب تک قرآن قائم ہے، قرآن باقی ہے، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ قرآن کا حصہ ہے، میں تم سے کلمہ گو مسلمانوں سے نبوت و رسالت کا کوئی معاوضہ اور اجرت کے حوالے سے تحفہ قبول نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت لفظ ہے مودت کا۔ مودت اور مودت میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے کہ جس پر محبتوں کو صدقہ کیا جائے اس کو مودت کہتے ہیں۔ جان سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، ان تمام چیزوں کو جن پر قربان کیا جائے اسے مودت ہے۔ اگر اس قسم کی محبت نہیں ہے تو پھر مودت کی دامن سے وہ دور ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا اجر رسالت کا مرکزی نقطہ، اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام میں کسی کے لیے نہیں ملتا کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہو جائیں، صرف کھڑا ہونا نہیں، اپنی مسلک چھوڑ کر آگے بڑھنا اور سیدہ طاہرہ کی پیشانی اور ہاتھوں کے بوسے لینا اور اپنی مسند پہ بٹھانا، یہ فقط سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا آپ اندازہ کریں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء، اوصیاء، اولیاء، شہداء و صالحین، اسی فرشتے ہوں، سید الانبیاء کی صدارت میں سب رونق افروز اسی محفل میں سیدہ کے لیے لکھا ہے کہ بی بی سیدہ
کہ عمر بچپنا ہو یا مدینے میں رخصتی کے بعد بی بی کا آنا ہوتا تھا تو حضور کریم کھڑے ہو جاتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ جب سید الانبیاء کھڑے ہو جاتے تو تمام انبیاء اولیاء اوصیاء قدسی فرشتے بھی بی بی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے نا. میرے سنی شیعہ دوستوں بزرگوں، ادر رسالت ہے بی بی فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد سے مبدت. اجر معنی مزدوری معاوضہ. اس وقت صحابہ کرام نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہم کچھ تحائف ہدایہ پیش کرتے ہیں، نبی کو راضی کر رہی ہے. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان سے کہہ دیجئے قربا سے محبت. دیکھیے سنی شیعہ مسلمان جتنے فقیہ امام گزرے مثلا امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک شافعی، کیونکہ یہ فقیہ ہوئے ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کافی عرصہ کے بعد. حضرت ابو حنیفہ کی ڈیٹ آف برتھ 80 ہجری. پیغمبر پاک اس دنیا سے مرخص ہوئے 11 ہجری. واقع کربلا ہوا ہے 61 ہجری. توجہ فرمائیے. بسم اللہ. تو اتنے عرصے کے بعد یہ 4 فقیہ جن کی انتظار کی جاتی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے. توجہ فرمائیے. ان تمام ائمہ نے مسلم تحریر کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کی مبدت کی گواہی قیامت تک دینے والا مسلمان لائق احترام بھی ہے اور اس کے اعمال قبول بھی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ. اے اہل بیت رسول، آپ کی عظمتوں کا کیا کرنا. حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، آپ کی محبت اللہ نے قرآن مجید میں واجب قرار دی. آپ کی عظمتوں کے لیے یہی کافی ہے. من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ، جو آپ پر درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز کو ہی قبول نہیں کرتا. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن ارض کو اپنے سنام ہدایت سے روشن کرنے کے لیے انبیاء، رسول، پیغمبر بھیجے. لیکن مولا علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جیسا جوڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن ارض پر تخلیق کی. جی عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ رسول اعظم تمام اہل اسلام کے نزدیک کعبۃ اللہ کثیرہ میسر نشد کی سعادت
بکعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی ولی کو یہ سعادت حاصل نہ ہوئی کہ کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت۔ رکن یمانی والی دیوار کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کی مادر گرامی جب دعا کے لیے آتی ہیں وہ جگہ موجود ہے۔ مولا نے مجھے 97 سے 2013 تک آپ کے کراچی کے حجاج کی خدمت کے لیے معلم کی حیثیت سے شرف بخشا ہے۔ تمام اہل اسلام نے لکھا ہے قد تواترت الاحادیث ان فاطمہ بنت اسد ولدت فی جوف الکعبہ۔ متواتر احادیث میں موجود ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے علی علیہ السلام کو جوف کعبہ میں درمیان وسط کعبہ میں شرف ولادت بخشا۔ عجیب لوگ ہیں، پیغمبر پاک کے والدین پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ان کو مومن نہیں مانتے، لیکن بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے بتائے کہ جب وقت ولادت کو قریب سمجھا تو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اپنے جسم اطہر کو مس کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، فرماتی ہیں اللہم انی مؤمنۃ بک، میرے مالک میرا تیری ذات توحید پر ایمان، وبما جاء من عندک من کتب و رسل، اور تیری طرف سے جتنی کتابیں اور رسول آئے ان پر بھی میرا ایمان ہے، ومصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل الذی بنا ھذا البیت، میں اپنے جد ابراہیم خلیل کے کلام کی تصدیق کرتی، ان کی نبوت شریف کو مانتی ہوں جس نے تیرے اس گھر کو بنایا۔ اب دیکھیے لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، لیکن شریعت ابراہیمی پر عمل کرنے والی بیوی جی فرماتی ہیں فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَا هَذَا الْبَيْتِ، میرے مالک تجھے واسطہ ہے اس جد ابراہیم کا جس نے تیرا یہ گھر بنایا، وَبِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي، اور اس میرے بچے کا واسطہ ہے جو میرا شکم ہے۔ وسیلہ یہ شریعت ابراہیمی محمدی شریعت اور عام میں وسیلہ، اب وسیلے کے ساتھ دعا قبول دیکھیں نا، محمد والے محمد پر درود نہ پڑھیں تو نماز قبول نہیں ہوتی، تو کیا ہوا؟ کیا سمجھے آپ؟ یہ درود نماز کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہ نماز جیسی عبادت ان کے وسیلے کے سوا رب کریم قبول نہیں کرتا، تو پھر آپ کی کوئی دعا ان کی ذات سے عقیدت مودت کے سوا ان کے وسیلے کو ماننے کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ بیوی کی دعا تمام ہوتی اور دیوار کعبہ شک بیوی اندر جاتے وہ دیوار کعبہ پھر 3 دن کے بعد آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کو لینے کے لیے دروازے سے نہیں گئے،
اسی دیوار سے مولا کی فضیلت کے عنوان سے بات یاد آ گئی کہ اما فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں جب دعا مانگ رہی تھی میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ مریم کی طرح مجھے خدا کی طرف سے کوئی سخت حکم نہ آ جائے اس طرح جناب مریم کو اللہ نے کہا تھا اخرجی یا مریم یہ بیت المقدس سے یہاں سے نکل جاؤ یہ عبادت خانہ ہے زجا خانہ نہیں بالکل یہ فرماتے ہیں کہ دل میں بھی یہی خیال آ رہا تھا کہ ایک آواز اس کا اردو میں شاعرانہ انداز پہ آئی ندا یہ غیب سے جاتی ہے آئی ندا یہ غیب سے جاتی ہے تو کہاں ارے چھوڑ دے جو تیرے دل میں ہے وہم و گما تو کوئی مریم ہے روکے کوئی تجھے یہاں یہ مکان تو علی کے لیے ہے میں تو ہوں لامکان نور امامت سے اس کو سجایا جائے گا دو عالم کی پیشانیوں کو یہاں جھکایا جائے گا یہ مسلم ہے کہ کوئی بچہ کعبے میں مولا علی کے نام پیدا نہیں رسول اعظم جن کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق ان کی بھی ولادت اپنے گھر میں مفسرین فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخرج عن الحکمہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا اللہ کی مشیت کا یہ فیصلہ تھا ابو طالب کے بیٹے کے ساتھ میرے محبوب کی بیٹی کا رشتہ اسلام کے حوالے سے کنبے کے حوالے سے قبیلے کے حوالے سے کفر کی شرط ہے اس وقت بہت عظیم اختصار سے عرض کر رہا ہوں مولا علی کی ولادت کعبے میں کیوں یہ کہ علت یہ کہ اللہ تعالیٰ سے پیغمبر نے اپنا ناصر مانگا تھا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا میرے مالک مجھے اپنی طرف سے مددگار بھیج دے مدد نہیں مالک اپنی طرف سے مجھے مددگار مدد میں اور مددگار میں بڑا فرق اللہ سے پیغمبر نے رسول اعظم نے مدد نہیں مانگی مددگار مانگا ہے جب پیغمبر پاک نے اللہ سے مددگار مانگا ہے تو یہ اللہ کی بھی سنت ہے نبی کی بھی سنت ہے اور جس سے پیغمبر نے مدد مانگی ہے جس کو اللہ نے مددگار بنا کے بھیجا ہے اس سے مدد لینا یہ اللہ اور رسول کی مرضی ہے بسم اللہ علت نہیں ہے ایک تو علت یہ ہے دوسری علت یہ لکھی گئی ہے کہ سیدہ مولا علی سے ہو سکتا ہے کبھی فاطمہ زہرا ایمان
عصمت و طہارت میں رونق افروز ہونے کے بعد یہ سوچے کہ اس دنیا میں میرا کوئی کفر نہیں، میں سید الانبیاء کے گھر میں پیدا ہو سکتا ہے مولا علی علیہ السلام کے سامنے کبھی بیان کرنے کی کیفیت ظاہر ہو، خداوند عالم نے جناب سیدہ اس کیفیت کی برابری علی علیہ السلام کی ولادت کو کعبۃ اللہ میں لا دیا۔ اگر سیدہ فاطمہ کبھی فرمائیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ولادت سید الانبیاء کے گھر میں ہوئی ہے، تو ان کا جو کفر وہ سینہ تان کے وجہ اللہ اپنے چہرے اوپر کر کے جواب دیں کہ بی بی آپ کی ولادت اگر محمد رسول اللہ کے گھر میں ہوئی ہے تو میری ولادت اللہ کے گھر میں۔ ابتدا سے لے کر آخر تک اتنے کمالات کہ کوئی ان کا ہمسر جب مدینہ میں علی علیہ السلام رشتے کے لیے درخواست لے کر آتے ہیں، رسول اعظم نے رشتہ قبول فرمایا اور پھر صحابہ کرام کے سامنے اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیا۔ تفصیل ہے کہ آپ پھر بیوی کے پاس جاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ بیوی نے دیدار کا اظہار کیا۔ اب پیغمبر کی یہ حدیث مسلم ہے، فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا من نبی رسول، اگر علی نہ ہوتے تو میری فاطمہ کا انبیاء میں سے بھی کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، آدم سے لے کر عیسیٰ کوئی نبی بھی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے نساء پر، وَلِرِجَالِ عَلَيْهُنَّ دَرَجَاتٌ، قرآن کہ اللہ نے مردوں کو فضیلت بخشی ہے بیوی پر۔ اندازہ کریں کہ جب کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی رسول فاطمہ زہرا کی برابری نہیں کر سکتا، جو فاطمہ کا حاکم ہے اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ عزیزان محترم، بیوی بڑی فضیلتوں کی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت عظیم فضیلت قرار دی۔ میری طبیعت اس قابل نہیں کہ میں اپنے خطابت کے اندر سے بیان کر سکوں، کہ میری دعا کی مجلس ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں ہر مرد پہ شفا بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کے ساتھ۔ اللہم صلی علی برائے صحت و سلامتی سائیں اعظم شاہ موسوی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سادات مومنین گرامی قدر، بیوی کے لیے یہ الفاظ، ایک بیوی کا نام آپ نے سنا ہے نا، بطول۔
جناب مریم کو بھی بطول بیوی زہرا بھی بطول کیا میننگ ہے بطول بطول کیسے کریں بطول جی مانا ہے جہاں زندگی جو کوئی بھی فریض و قضا نہ ہو جائے بسم اللہ بطول اس بیوی کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ طاہرہ پاک و پاکیزہ عام نساء کی صفات سے منزہ توجہ فرمائیں دادا کہنا کہ دنیا میں صرف یہ ایک جناب مریم کو بطول کہا اللہ نے ان کو بطول بنایا بغیر شوہر فاطمہ باوجود شوہر کے عجیب قسم کے مسلمان جبکہ بزرگان نے کتب میں لکھا ہے سائیں شرف علی شاہ علیہ سنت سبری بزرگان لکھا ایک دفعہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فرمایا کہ آپ کی امت کا کثیر حصہ جنت ہے پیغمبر پاک اسی بات میں یا مسجد کے محراب میں تڑپ کے دعائیں مانگتے ہیں رو رہے صحابہ کرام نے جب مسجد نبوی میں آپ کو نہ پایا تو حیران ہو سید پیغمبر کہاں ہے اہل سنت والے لکھتے ہیں کہ کسی چرواہے نے بتایا کہ فلاں غار پر میری بکریاں کھڑی ہو جاتی ہیں سارا دن روتی ہیں شام کو جب آتی تو دو گنا زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں شاید محمد اسی غار بہرحال اس غار میں یا مسجد کے محراب میں صحابہ کرام پہنچتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی یہ کیا کیفیت ہے فرماتے ہیں مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ میری امت کا کثیر حصہ جہنم میں جائے میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتا یا اللہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تمام نیکیاں وقف کراتے ہیں آپ کی گنہگار امت جہنم سے بچ جائے گی فرماتے ہیں نہیں بچ سکتے جناب سلمان فارسی وہاں سے نکلتے ہیں در دولت زہرا سلام اللہ علیہ پر سلام کیا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے جب سلام کیا سیدہ طاہرہ نے پوچھا چچا سلمان کیا وجہ ہے آپ کو کس نے تکلیف دی ہے کہ آپ لوگ میرے دروازے پہ سلام کرنا فرماتا ہے کہ آقا زادی اس سے زیادہ تکلیف ہوگی کہ آپ کے بابا مصلی عبادت پر تڑپ کے رو رہے دعائیں مانگ رہے کیا مسئلہ ہے فرماتے ہیں کہ میری امت کا کثیر حصہ جہنم ہے آپ فرماتے ہیں چچا مجھے وہاں لے آگے سلمان پیچھے سیدہ جب حضور کے مصلی کے قریب سیدہ پہنچتی ہیں معمول کے مطابق پیغمبر نے اپنا مصلی چھوڑا
پیغمبر گریا فرمایا بابا رونے کی کیا وجہ بیٹا میری امت کا کثیر حصہ جہنم میں مغفرت کی دعا بی بی اپنی چادر سے بابا کی آنسوں اس رہی ہیں کچھ کر رہی بابا جان آپ کی ریش مبارک آنسوں پر ہو گئی میں برداشت نہیں کر سکتا میں اگر آپ کی گناہگار امت کے لیے بخشش کی ضمانت تو یہ آپ کی آنسوں خشک ہو جائیں گے آپ کا دکھ خوشی میں تبدیل ہو جائے گا ضرور بیٹا میری تکلیف ختم ہو جائے علامہ رومی نے پیغمبر کے مصلی پر بی بی زہرا بیٹھی ہوئی سامنے توجہ کیجئے دعا کر حاجت رسول اللہ بیٹا میری طرف دعا کر حاجت رسول حاجت رسول کے لیے مراد مصطفیٰ کے لیے دعا کی کس نے فاطمہ کا آمد جبرائیل دعائے فاطمہ را کرنا قبول جبرائیل آتے ہیں تو پیغمبر کو خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے اللہ نے یہ شرط رکھی ہے قیامت کے روز آپ کے جس گنہگار امتی کی شفاعت کے لیے آپ کی بیٹی سفارش کرے گی میں اسے جنت عطا کروں کیا سمجھے آپ اس واقعے سے کہ بیوی کی رضا کے ثواب اسی کو جنت دے گا اس لیے بیوی کے القاب میں شفیعت یوم الجزا قیامت کے روز شفاعت کرنے والی بیوی بہت بڑی تفصیل ہے اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ حضور کی وفات کے 6 یا 7 مہینہ قبل پیغمبر کا یہ معمول تھا میری طرف دیکھیں آخر کہ نماز صبح سے قبل جب بی بی کے دروازے پر پیغمبر آتے سلام کرتے فرماتے یا اہل بیت رسول السلام 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 نماز کے بعد فارغ ہوتے چند صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کے پھر بی بی کے دروازے پہ آتے تھے انما یرید اللہ کی تلاوت فرماتے بابا کی آمد پر سیدہ دروازہ کشادہ فرماتی جھک کے بابا کا سلام کرنا بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ حدیث مولانا ڈاکٹر طاہر القادری جو ایک بہت بڑے محقق بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے بھی سیدہ کی سیرت کی جو کتاب لکھی ہے اس میں موجود پیغمبر پاک جھک کے سیدہ کی پیشانی کو چوم دیتے ادھر دیکھ صرف چومتے نہیں جب مصافحہ کرتے نا تو بی بی فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ مس کرتے ملتے تھے اور ایک جملہ فرماتے یا فاطمہ فدا کے
ابھی میرے والدین آپ پر قربان ہو. کبھی فرماتے فدا کہ ابھی فاطمہ تیرا بابا تجھ پر صبر. سادات مومنین اس جملے کو یاد رکھنا کہ جس مصطفیٰ کے قدموں کی خاک کی قسم قدرت نے قرآن میں اٹھائی ہے، اس مصطفیٰ کا چہرہ کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا. بس اس پاکیزہ چہرے پر پیغمبر فاطمہ زہرا کے ہاتھوں مس کر کے بوسے دے کے فرماتے ہیں میں آپ پر قربان جاؤں. بیٹی میرے والدین آپ پر صدقہ ہو جائے. اب اندازہ کریں کہ بی بی زہرا کا مرتبہ کتنا تھی. اب سیدہ ایک سوال کا جواب دیجیے. سنیشیہ دوستو، جس فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کو پیغمبر اپنے چہرے پر مس کر کے بوسہ دیتے تھے، کیا وہ ہاتھ اس قابل تھے کہ ان ہاتھوں پر تازیانے مارے جائے؟ وہ دروازہ جس پر رسول اعظم قرآن پڑھتے تھے، صحابہ کرام اس دروازے پر جمع ہو گیا کہ قرآن پڑھتے. یہ سنت جس میں بھی قیامت کے لیے رسول اعظم استقبالی انداز میں کھڑے ہو جائے. بابا کی وفات کے بعد بیوی کی تعظیم نہیں ہوئی، دروازہ جلایا. آج دیکھنے والے ثانی بیوی کی شہادت کا مخصوص تھے. یہ آپ بوسہ دے رہے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، بوسہ دے رہے ہیں حسنین کریمین، بوسہ دے رہے ہیں تمام انبیاء اولیاء، بوسہ دے رہے ہیں مولا علی علیہ السلام. علیہ سنت جو علماء سے پوچھئے یہ بی بی کا مرثیہ مشہور. بابا کی وفات کے بعد بی بی اپنے گھر سے بابا کی قبر پر جانے کے لیے کبھی جناب فضا کو کبھی حسنین کریمین کو ساتھ لے جاتے. لیکن اما فضا اور سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ بی بی زہرا کے ایک ہاتھ میں عصا ہوتا اور دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کر بابا کی قبر پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. بابا کی قبر کو سینے سے لگا کے فرماتے ہیں یا ابتا، آئے میرے بابا، آپ نے تو دنیا کی یتیم بچیوں اور بچوں کی سرپرستی کی، لیکن بابا آپ کی یتیم بیٹی کا یہ حال ہوا. بابا میں تو ان ہاتھوں سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتا. بابا جن ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے یا حسین، بابا میرے ان ہاتھوں پر تازیانے مارے گئے. میری پسلیاں ٹوٹ گئی بابا، آپ کا ترین نامہ چاک چاک ہو گیا. میرا موسم مارا گیا، میرا گھر جلایا گیا. فرماتی ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اگر روشن دنوں پہ آتی شب تاریخ کا تبدیل ہو جائے. پہاڑوں پر یہ مشکلات پر مصیبتیں آتی ہیں، پہاڑ ریزے حسنین ساتھ فرماتی ہیں بابا مجھے جلدی اپنے پاس بلا لیجیے، اب مدینہ میرے رہنے کے قابل ہے.
جن ماؤں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بزرگوں کی قبر پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ اتنی زندگی دے میں ان بچوں پہ خوشیاں دے۔ جناب زہرا فرماتی ہیں بابا مجھے جلدی بلا لیجیے، اب مدینہ میرے رہنے کا قابل ہے۔ اتنے حالات تبدیل ہو گئے پیغمبر کی وفات کے بعد مدینے والے اہل بیت سے اتنا منہ پھیر چکے تھے کہ ایک دفعہ مولا علی بیوی کے ساتھ بیٹھے علالت کیا بیوی فرماتی میں نے سنا ہے یا بلافر مدینے والے لوگ آپ سے باغی ہو آپ کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ علی مولا کی آنکھوں سے فرماتے ہیں رسول کی بیٹی بات اتنی ہوتی ہے دکھ نہ ہوتا، میں لوگوں پر سلام کرنا ہوں کوئی مجھے سلام کا جواب تک نہیں دیتا۔ بڑی مظلومیت ہے مولا علی علیہ السلام کی، بڑی مظلومیت ہے جناب زہرا کی۔ فرماتے ہیں جب جنازہ اٹھانے کے نوبت آئی فرماتے ہیں بیٹا حسن اپنی مدینے کی خواتین سے کہو کہ الوداعی زیارت کریں، اپنی بہنوں سے کہو ماں سے رخصت۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں بیٹا حسن سب نے ماں سے رخصت کی، میری بیٹی زینب ماں سے ودا کیا۔ مولا فرماتے ہیں بابا میری بہن زینب اماں کے تابوت کے پائیں زمین پر بیٹھی ہوئی مجھے فرماتی ہیں میرے بابا سرانے بیٹھے ہوئے، مجھے بابا کے سامنے اس حال میں آتے ہوئے علی مولا کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اٹھ کے دور جا کے آسمان کی طرف منہ کر کے رو کے فرماتے ہیں میرے اللہ میری زینب اتنی شرم و حیا کی ملکہ ہے جو ماں کے جنازے پر میرے سامنے نہیں آ سکتی۔ اللہ جانے تیرے دین کو بچانے کے لیے یا حسین میری زینب کفر و شام کی بدماشوں کے درباروں اور بازاروں میں میرے لہجے میں کس طرح ہوتا ہے۔ یا بیٹا آپ کے بھائی حسین نے ماں سے رخصت کی۔ بابا میرے بھائی فرماتے ہیں کہ میں نے بابا سے ایک مسئلہ پوچھا، امام حسین کے قریب والا آتے سینے سے لگایا پیشانی کو چوما، آنسوں کو خشک کیا، بیٹے کیا مسئلہ؟ فرماتے ہیں بابا میں نے پڑھا ہے کہ جب جناب مریم کا انتقال ہوا رخصتی کا وقت ہوا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شرط کہ جب تک میری ماں بطول مجھے خود نہیں بلائیں گی میں اماں سے ودا نہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ فرماتے ہیں ہاں یہ حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں بابا جان میری ماں زہرا جب تک مجھے خود آواز دے کے ودا نہیں کریں گی میں
अम्मा से विदा नहीं अली मौला रोक फरमाते बेटा हुसैन आप जाने आपकी मां ताबूत के सिराने पे रोते अम्मा हुसैन का सलाम अम्मा गरीबी करबला का सलाम मजलूमी करबला का सलाम अम्मा मुझे सीने से लगाई मुझे बोसे रिवायत मासूमी की तरफ से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो बीवी ज़हरा के कफन के पन खुले दोनों हाथ ऊपर किए आवाज दी करबला के प्यासे हुसैन मजलूम हुसैन आजा मां से रुखसत हो जा बीबी ने शहजादे को रुखसत किया कहते हैं बीबी ने कहा बेटा आपसे मिलने के लिए मैं करबला जिस तरह मैंने आपसे विदा किया है इसी तरह बेटा करबला ने मेरे सलाम का जवाब देना और मुझसे विदा देना सही आला मुजादीना आइए या रब ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा व अबीहा व बालिहा बेजुल जलाल इस पर किरदार को कबूल जवानों बुजुर्गों सादात पैगंबरात की दुआओं को कबूल आमीन रब करीम जो मरीज ने कुल शिफा आमीन उनके सदके इस फकीर को शिफाए आजिला यकीनन सैयदा के तवस्सुल से दुआएं कबूल आमीन आप दुआ फरमाएं कि मुझे कुल शिफा मिले इस खानदान की गुलामी का शर्फ रब जलाल इस घर पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा सैयदा ताहिरा की अज़मतों का वास्ता उनकी औलाद की इस्मत का वास्ता बिरादरान की शरी हाजात और दुआओं को कबूल समावी आफात से हाज़रीन को महफूज़ परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर सैयदा के सदके मालिक सबके बच्चों को एक साल इल्म अमल अदब अहल बैत की सीरत और मवद्दत की दौलत से सबको मालामाल फरमाए हमें कुरान व अहल बैत की ताबेदारी की दौलत से मालामाल फरमाए रब्बुल जलाल सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अमल करने की तौफीक आमीन रब्बुल जलाल जो मरीज हैं उनके शिफा दे जो हज व ज़ियारत के मुतमन्नी हैं उनको हज व ज़ियारत का शरफ अता फरमा आमीन हमारे ज़माने के इमाम महदी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद दुनिया को जुल्म और बरबरियत से नजात अता फरमा आमीन बिलाखिर फ़लस्तीन के मज़लूमीन को ज़ालिमों के शर से महफूज़ फरमा आमीन आलम इस्लाम के मुसलमानों को हुक्मरानों को गैरत इस्लामी का नूर अता फरमा आमीन तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस हुसैन